جو زوال سے دوچار رہے وہ قلت قائدین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کثرت قائدین کی وجہ سے ہے۔ وہ غفار خان پٹھان جو سرحدی گاندھی کہتے تھے، اس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ پیر صاحب کسی بستی میں گئے، ایک بستی والوں نے ان کی خدمت بالکل نہ کی، بے قدری کی۔ جاتے ہوئے دعا دیتے ہوئے گئے کہ خدائے پاک آپ کا غیر نشان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تھوک سے قائدین ادا کرے۔ دوسری بستی میں گئے، وہاں لوگوں نے بہت خدمت کی اور بہت سعادت جانا۔ تو جاتے ہوئے بزرگ نے دعا کی کہ اللہ تمہیں ایک قائد عطا فرمائے۔ مریدین نے کہا کہ عجیب بات ہے، جنہوں نے خدمت نہیں کی انہوں نے آپ کو قائدین، ان کو آپ نے قائدین کی پوری تھوک کے اعتبار سے دے دی، اور جنہوں نے خدمت کی ان کو ایک ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال دیکھیں گے۔ آئندہ سال جب آئے تو جن کو بہت سارے قائدین دیے تھے وہ آپس میں لڑ مڑ کر فنا ہو چکے تھے، اور جن کو ایک قائد دیا تھا اس کی قیادت میں وہ ایک توانا درخت بن چکے تھے۔ اس کا تذکرہ سفر نبوت میں سورہ الفتح کی آخری آیت میں بھی موجود ہے، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ان سے ایک تعلق یہ ہے کہ ان کی مادر علمی اور میری مادر علمی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے استاد گرامی اور میرے استاد گرامی ایک ہیں۔ میں ان سے کچھ عرصہ پہلے وہاں رہا، یہ مجھ سے بعد آ کر وہاں رہے، تو ان کا علم اور جذبے جوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جوان رکھے۔ اب اللہ کی طرف سے اہل سنت و جماعت کا، جس کو کہتے ہیں بائیں انداز، بڑے پیمانے پر ان کی طرف رجوع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اور کھڑے آدمی ہیں، کھڑے اتنے ہیں کہ میں بھی ان کے معیار پر پورا نہیں ہوتا، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا تو میں کبھی ناراض نہیں ہوتا، کہ جب مجھے لگے کہ وہ اپنے مشن میں مخلص ہیں، اپنے موقف میں مخلص ہیں، اس لیے اب جب کہ یہ مرکز بن چکے ہیں اور مرکز توجہات و عقیدت بن چکے ہیں، اہل سنت کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کی قیادت تلے مجتمع ہو جائیں اور ان کی قیادت کو اور عمارت کو تسلیم کر لیں، کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں پہلے ہوتا رہا 9 جماعتوں کا اجتماع اور 10 جماعتوں کا اجتماع، اور اس اجتماع نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اس لیے کوئی اتحاد چاہتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتحاد کے معنی یہ ہے کہ تکثر کو اور تفرد کو فنا کر کے وحدت میں ضم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے مسلک حق اہل سنہ والجماعت کی سربلندی کے لیے اللہ کی اس بہت بڑی نعمت پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر اپنے تفرد کو، تمیز کو، تکثر کو فنا کر کے اس وحدت میں ضم ہونا چاہتا ہے تو مجھے امید ہے کہ حضرت کا دامن سب کے لیے وسیع ہوگا۔ اس لیے یہ جو ایسے اس کے لیے جن کو لیڈر بن کر ہی رہنا ہے، الگ سے ایک جماعت الصدور بنانا ہے، جن میں ہر بندہ صدر ہو،
نیچے کچھ بھی نہ ہو. تو اس لیے میرا مشورہ ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جواب دہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل دوسرا راستہ نہیں ہے. کم از کم ہمیں نہ کسی سیادت چاہیے، نہ قیادت چاہیے، نہ کچھ منصب چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ سرعت رفتار سے آگے کی طرف بڑھتا چلا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جس چیز کو حق سمجھیں اس کی حمایت کریں، اس کی تائید کریں اور بلا خوف لومۃ لائم. مجھے لوگ کہتے ہیں فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا اس کو کہ اور زیادہ کرو. اگر وہ دن میں 1 مرتبہ کرتا ہے تو 3 مرتبہ کرے. یقین جانیے مجھے اس کی کبھی پرواہ نہیں رہی. کیوں کہ اگر میں اپنے دین کے ساتھ خالص ہوں، اگر میں اپنے مسلک کے ساتھ خالص ہوں، اگر میں اپنے مشن کے ساتھ خالص ہوں تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حمایت ساتھ رہے گی. اس لیے قیادت بھی یہ کریں، آگے بھی یہی بڑھیں اور ہم ان کو آگے بڑھتا ہوا اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اس کو کوئی شخص اپنی تنقید پر محمود نہ کرے، اپنی نفی پر محمود نہ کرے. ہمارے دل میں کسی کے لیے بہت نہیں ہے. وہ جو جلسوں میں روز باتیں کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. ہم ان کے لیے بھی خیر کی دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی صلاح و فلاح کی دعا کرتے ہیں. اور اگر ان کے نفس کو اس سے تسلیم ملتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اور زیادہ اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. کریم ہے اور یہ بھی حضرت کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ جو سانس لکھا ہے اس سے 1 سانس پہلے موت نہیں آ سکتی اور جو لکھا ہے اس کے 1 سانس بعد زندگی نہیں مل سکتی. تو حیات اللہ کی امانت ہے، حیات اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ قوموں کی تاریخ میں ایسے فیصلہ کن موڑ آ جاتے ہیں اور ظاہری اسباب کے تحت ہمارے پاس غیب کے علم نہیں ہے کہ ایک فیصلہ کن موڑ آیا ہے. اسی میں نے لکھا تھا کہ 1985 کے بعد پہلی مرتبہ علامہ خادم حسین رضوی نے سنی ووٹر کو پولنگ اسٹیشن کا راستہ دکھایا. اس لیے کوئی یہ کہتا ہوگا 7,000 کیا ہیں، میں کہتا ہوں یہ 7,000 7 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں اور یہ 16 19 یا 20,000 20 لاکھ ہیں. اگر ایک مخلص آدمی 100 پر بھاری ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گا. کچھ گزارشات کبھی موقع ملے گا جو ہماری اپنی ناقص فہم کے مطابق ہے اور کبھی ملاقات کے مواقع ہوئے تو عرض کرتے رہیں گے اور باقی حمایت آپ کی غیر مشروط ہے. سب باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اب علامہ خادم حسین رضوی کا جلال کو چھوڑ دینا یہ کسی کے یقین میں نہیں، لیکن اللہ نے اگر ان سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمال بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ تعالیٰ. اور وہ مقامات حریری میں ہے کہ البس ولا اللہ تھی. جب ہم نے کسی کو قبول کر لیا ہے تو پھر قبول کر لیا.
اس لیے آپ حضرات بھی اسی نظریے کے ساتھ رہیں، اور جن کو بھی تحفظ ہے، تردد ہے، تشکیک ہے، توہم ہے، وہ سوچیں اور غور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود راہ کھول دے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ قادر ہے بند راستوں کو کھول دے گا، وہ بند راستے ذہن کے دریچوں کے ہوں یا بند راستے عملی زندگی کے ہوں، اللہ کی مدد انشاءاللہ تعالی شامل حال رہے گی۔ علیہ البلاغ، چونکہ نماز پڑھی ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کو بیٹھے رہو۔ نیچے نیچے ہو جاؤ۔ بیڑیوں محترم المقام مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، زید شرف و لطف و علم و کرم کی گفتگو کے بعد میری گفتگو کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں۔ میں تو ایسے عوام میں ناری سارے لگا کر وہ باتیں بنا رہا ہوں۔ عرفت الشام مرد تو آپ ہاں جی مولانا روم فرمائے جو زمینی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کی باتیں چڑھا کر عوام پر اپنا جادو پھونکتے رہتے ہیں، میری تو وہ حیثیت ہے، میں بڑوں کی باتیں چڑھا کر عوام کے سامنے اپنا جادو منتر چلا رہا ہے۔ آپ کی اتنی اعلیٰ عرفہ غیرت اور درد اور حقیقت سے بھری ہوئی گفتگو کی بات میں گفتگو کی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ نے جو حق سمجھا وہ بیان فرما دیا، اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی راہ پر رکھے جس پر یہ ہمارے قابل خوش ہے، اور آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ تو میں نے لاہور سے روانہ ہونے سے پہلے جو جمعہ آیا تھا تو میں نے لوگ کہتے تھے یہ اپنی شہرت کے لیے جا رہا ہے، میں نے دعا کی تھی کہ اگر کروڑواں حصہ بھی میرے دل میں اس قسم کی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت آنے سے پہلے مار دے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ باقی جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے وہ بھی میں بھی ذمہ دار ہوں، میری نسلیں بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر کہیں زندگی صدیوں کے بعد بھی ظاہر ہو جائے تو میری قبر اکھیڑ کر اس کو دورے مارے جائیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ رسول کے نام پر ستارگی کی تھی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ باقی لوگ باتیں تو کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے مقابل کی توقعات پر پورا اتریں، اور آپ کے یہ چمکتے ہوئے چہرے علماء کے لیے اساتذہ مفتیان یہ جتنے بھی شیوخ حدیث ہیں، آپ کی وجہ آپ کی لوگوں کی پاور سے ہم وہاں جا بیٹھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اندر کوئی اخلاص کا
کروڑوں بھی حصہ ہوا تو ہمارے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں گولیاں نشین کی ہماری ضرور مدد کے لیے آئیں گے. اور آپ لوگوں نے ملک کے اندر ایسے اپنا پنجہ جب گاڑا پوری دنیا نے دیکھا کہ اہل سنت کی پاور کیا ہے اور اہل سنت کتنے غیور ہوتے ہیں. اور کروڑوں روپے تو لوگوں نے وہاں دھرنے میں خرچ کیے اور جہاں بھی دھرنا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی نعمتیں آ گئی کہ ہم یہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ تردد کا شکار ہوئے کہ پہلے حلوہ کھائیں یا پہلے چائے پئیں یا پہلے کھاوا پئیں یا بریانی کھائیں. تو یہ کہتے کون دیتا ہے, میں تو کون دیتا ہے دینے تو منہ بس میں حضرت کی ضرورتی کی کوئی بات نہیں. آپ ہوتا ہے آپ گرفت بھی فرماتے ہیں تو میں تو ویسے مشہور ہوں نا, لیکن اصل تو یہ ڈاٹے ہیں میری تو ویسے لوگوں نے شوق کر دی کوٹ ڈاٹا ہے. ڈاٹا ٹوٹا تو کوئی نہیں, ڈاٹا ہوتا تو 12,000 شہر تو نہ کھاتے ہیں. اور حضور جو بھی پولیس والا پکڑ کے لا رہے تھے نا زخمی, تو میں نے کہا اس کو کچھ نہیں کرنا, یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. تو سینکڑوں پولیس والے کو میں نے اس طرح بچایا. ایک کو بھی اگر وہاں ایک بھی نقصان ہو جاتا تو آپ بھی اور سارے لوگوں نے کہنا تھا یہ کیا کرنا تھی. ہم نے اپنی جانیں دے دی لیکن کسی کو بھی نہیں مارا, بالکل ساری دنیا گواہ ہے. جب وہ شہر پر سارے تھے اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بچے بالکل تو اس سے بڑا تو کمر پسندی نہیں ہے. 60 لاکھ کا جنازہ ہو تو آپ جو ہے جس طرح ایوان صدر میں یا کسی کے پاس بھی جائیں تو آپ کہیں گے تو 60 لاکھ بندہ ہو پھر کہیں گے ڈی چوک چلے اور پھر جنازہ پڑھ کے ہم واپس آ جائیں پتہ بھی نہ ٹوٹے تو ہم سے بڑا محب وطن کون ہے جی. اور پھر شہر برس رہے ہوں, گولیاں ایم جی کی چل رہی ہوں, راشن گوف کی گولیاں چل رہی ہوں اور وہاں میرے جیسا بندہ بیٹھ کر کہہ کے کچھ نہیں کہنا. اس سے بڑا حضور اللہ پسندی تو کوئی نہیں. اب اس سے آپ لاشیں گر رہی ہوں, بندہ کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہنا جو گولی چلا رہا ہے. تو ہمیں بتائیں کہ تاریخ میں مورخ لکھتے ہوئے بھی کھانپے گا یہ ایسے لوگ تھے جو گولیاں کھانے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. اس واسطے ہمارا دھرنے بھی ہوئے تو کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. تو یہ قابل کی دعائیں بھی ساتھ تھیں, ان کی توجہات, کیونکہ پاکستان ہم نے بنایا اور ہمارے بزرگوں نے بنایا تو اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ علماء جو ہیں, میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, طلباء سے صرف ایک بات کہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں. جتنا بھی کوئی آپ سے ظلم کی بات کرے, زیادتی کرے, دین کا کام آپ نے کرنا ہے اور کبھی بھی تنخواہ کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی. اس مسجد میں آپ کو کہوں نا, میں 400 روپے موزنی پر دیا تھا وہاں مسجد رحمت اللہ اور میں درس نظامی پڑھ کے موزنی شروع کی تھی. تو وہ مجھے کہتے تھے آج صفائی نہیں ہوئی. میں نے کہا ہو جائے گی, آج ٹوٹیوں کی صفائی میں آزان لیٹ ہوئی. ان کو جب میں نے قرآن مجید سنایا تھا رمضان میں تو آپس میں باتیں کرنے لگے یہ بندہ بڑا لکھا لگتا ہے. 400 موزنی پر میں اس مسجد میں گیا درس نظامی پڑھنے کے بعد بھی تو ہزاروں آپ آئیں اس کالونی میں چلے جائیں, بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں. میں کہا نہیں آپ ہاتھ کی نہیں نہ جانا. ٹھیک ہے, تو اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آج وہاں اسی کمرے سے ہم اٹھے اور جا کر جو ہے وہ بڑے بڑے وزیروں کو نظیر ڈال دی اور ان پہ ٹینڈ کر دیا. تو اس واسطے آپ قیامت والے دن جب رسول اللہ آپ کو بلائیں گے نا کہ آپ نے میرے دین کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی, اتنی تکلیف اٹھائی, آپ نے اتنے لوگوں کی باتیں برداشت کی, اس دن پھر دیکھنے والا مزہ ہوا کام کرے حضور کے دین کو. حضور دیکھ رہے ہیں اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی فی امتی معرفتی فی احوال حیات المعظائم وخواطر ذالک عندهم جلی لا خفا. امام ابن حجر اسقلانی, اب میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, یہ تو بڑے لوگ ہیں نا, دل پر جو گزر رہی ہے نا, امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب پولیس والے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے دوسری منزل سے تو میں ہنس رہا تھا, تو پولیس والے کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. میں نے کہا نہیں, میرا آپ کا مذاق اندر نہیں. میں نے کہا تو ہنستا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے آپ مجھے گھسیٹ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے, اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں
یا رسول اللہ آپ اس پر راضی ہیں کہ مولوی خادم قصیدہ جائے تو میرے کیا مسئلہ ہم نے کوئی چیز بچا کر رکھنی ہے دان میں دعاؤں بننے ہیں جان ہم آئے یہاں اللہ آپ کو تمہیں نافع عطا فرمائے آپ مستقبل کے مفتی اعظم ہیں آپ بھی مستقبل کے مولوی خادم ہیں آپ ہی ہماری رمضان آپ ہی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا مستقبل بڑا روشن ہے چہرے آپ ہی قاضی ہیں آپ ہی قاضی القضات بننا ہے آپ بھی بڑے بڑے عہدوں پر جا کر دین کی اور ملت کی اور قوم کی رہنمائی کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو نبی علیہ السلام کے دین میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پاس وہ شکریہ کہ لفظ جو ہے اس سے آگے کوئی لفظ ہوتا تو آپ نے یہ میں نے پڑھا تھا کہ جو جس کا عمل پہ درج ہے اس کی جزا کچھ اور ہے پورو قیام سے گزر بالوں جام سے گزر آپ کا وہ بات ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں بس یہی ہے کریمہ کے در فضل بالا کرم سداؤں پر بلند چناؤں پر بلند سبحان اللہ ایک بات اور کہہ دوں کہ بندے بربادی ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ کام کس نے کیا تھا اس لیے ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی کہ کبھی جان کو بچانے کا نام حیات ہے اور کبھی جان آخری کے صبر کرنے کا نام حیات ہے جس نے حضور کی محبت میں اپنی جان نشاور کرتی ہو اس کے لیے یہ کہنا کہ مروا دیا اللہ یہ تو منافقوں نے کام کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب پر اس لیے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے جو بھی اللہ کے دین میں لیا جائے تو اس کا کرم ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کا تشریفاوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری آپ سب مل کے دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین ہمارے محترم و مکرم شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں اہل سنت کی جو وحدت کا جمعیت کا وحدت امارت و قیادت کا جو سفر شروع ہوا ہے یا اللہ اس میں ہر سانس پر ہر لمحے ہر قدم پر اپنی بارگاہ غیب سے برکتیں آمین یا اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو ان کے تمام دوستوں کو محبین کو جانثاروں کو سرفرازیاں کامرانیاں اور سعادتیں نصیب یا رب العالمین اہل سنت و جماعت جو اس پیارے ملک کے بنانے میں شامل تھے اور آج اس کے نظام سے خارج ہیں یا اللہ خارجیوں کو نظام سے نکال کر جو اس کے اصل وارث ہیں انہیں مناسب پر فائز ہونے کے مواقع یا رب العالمین جو حضرات جو نوجوان اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اخلاص میں برکتیں عطا فرما کہ ہر روز اٹھیں تو 10 اور مخلصین ان کے ساتھ ہوں اور وہ 10 اگلے دن اٹھیں تو 10 ان کے ساتھ ہوں وما ذلک علی اللہ بعزیز اور اللہ کی فضل سے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جو آج دیکھ رہے ہو آج سے 5 یا 10 سال پہلے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا تو جو رب کریم یہ منظر دکھا سکتا ہے وہ اس سے ہزاروں کروڑوں اربوں درجے اعلیٰ منظر بھی دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو
بلند رکھے، اللہ ان کی قوا کو مجتمع فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام پر جسمانی، روحانی، عقلی، علمی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر قائم اور ان کو اچھے معاونین، اچھے محبین، اچھے رفقاء، اچھے جانثار اور اچھے مخلصین عطا فرمائے کہ جو اپنی انا کو قربان کر کے عظمت دین کے لیے میدان اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.